السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارا 10 روزہ فری واٹسپ تجوید کورس کا آخری سبق ہے، اور اس آخری سبق میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ قرآن مجید کو کیسے سنانا چاہیے اور کیسے سننا چاہیے۔ بڑے حضرات کے تجربات میں میں آپ کے سامنے 4 طریقے ایسے عرض کرنے لگا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید صحیح پڑھ رہے ہوں، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ ہمارے شاگرد جو ہیں وہ قرآن مجید صحیح تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہوں۔ تو یہ ویڈیو والدین کے لیے، اداروں کے ذمہ داران کے لیے، ان طلباء کرام کے لیے بہت ہی اہم ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ سب سے پہلا پوائنٹ کہ دھیان توجہ سے قرآن مجید سننا یا سنانا۔ عموماً اگر ہم قرآن مجید سنا رہے ہوتے ہیں، سنانے والے کے بھی قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی طرف، ایک ایک حرف کی حرکت کی طرف، حرف کے مخارج اور صفات کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ آیا کہ میں قرآن مجید قاری صاحب کو سنا رہا ہوں تو کیا میری ایک ایک حرف کی طرف توجہ ہے؟ میں مخارج سے ادا کر رہا ہوں کہ نہیں؟ اور یا اسی طرح ہمارے اساتذہ کرام کی طرف آ جائیں۔ اساتذہ کرام دھیان توجہ سے اگر سبق نہیں سنیں گے تو ہمارے بچوں کی تجوید کیسے بہتر ہوگی؟ میں اساتذہ کرام کی طرف اعتراض نہیں کرنا چاہتا، یقیناً مجھ سے بھی زیادہ بہت اچھے پڑھانے والے اساتذہ کرام اس دنیا میں موجود ہیں جن سے میں نے سیکھا، یقیناً انہی کی بدولت سے میں آپ کے سامنے اس وقت کھڑا ہوں اور یہ 4 طریقے بیان کر رہا ہوں۔ لیکن ہماری یا اپنی ذاتی سستی کی وجہ سے، یا ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، یا کم علمی کی وجہ سے قرآن مجید کو صحیح تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا پا رہے۔ تو اگر استاد بچے کا سبق سن رہا ہوتا ہے، اکثر مکاتب میں، اکثر مدارس میں جانا ہوا کہ ایک استاد 3 4 بچوں کا، 5 6 بچوں کا سبق سن رہے ہوتے ہیں کہ ہم بیک وقت اگر 2 بندوں سے بات کر رہے ہوں اور دونوں بندے مجھ سے مخاطب ہوں تو بات سننا مشکل ہو جاتا ہے، ہر ایک کی بات کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی طرح جب ہم قرآن پاک سن رہے ہوں تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے کہ ہم 4 5 بچوں کا سبق اکٹھے سن رہے ہوں تو کہاں پھر ہم بچوں کی تجوید کو دھیان توجہ سے سننے والے ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ لیکن لاپرواہی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے ہم موبائل میں مصروف رہتے ہیں۔ آج کل کا بہت بڑا فتنہ موبائل ہے کہ کلاس کے دوران میں بھی ہم موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور بچے کو قرآن پاک سنا رہے ہوتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری تجوید جو ہے پیچھے رہ جاتی ہے، ہماری تجوید صحیح ادائیگی کے ساتھ نہیں ہو پاتی۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ تجوید کی غلطی بار بار روکنا۔ دھیان توجہ سے سنو گے پھر ہی جا کے تجوید کی غلطی بار بار روکیں گے نا۔ لیکن عموماً کیا مسئلہ ہوتا ہے، کیا مسائل ہیں ہمارے سبق سننے میں اور سنانے میں کہ عموماً اگر شاگرد سبق سنا رہا ہوتا ہے تو وہ قرآن مجید سناتے وقت ان غلطیوں کو غلطی سمجھتا ہے جو پختگی کے حوالے سے ہے، یا حرف کی پہچان اس کو نہیں ہو رہی، حرف کی پہچان نہیں ہو رہی تو ان کو تو بچہ غلطی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یا اسی طرح اگر استاد سن رہا ہے تو استاد ان غلطیوں کو غلطی سمجھتا ہے جو پختگی کے حوالے سے ہوتی ہے کہ بچوں کو حروف کی پہچان نہیں ہے تو حروف کی پہچان کروا دیں۔ اگر ہم ادائیگی کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو قرآن مجید صحیح ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو تجوید کی غلطی بار بار روکنا۔ تجوید کہتے ہیں کہ ہر حرف کو اس کے مخارج سے ادا کرنا۔ اگر ہم وَلَضَّالِّينَ آمین پڑھ رہی ہیں لیکن وَلَضَّالِّينَ آمین پڑھ لیا تو ضاد کی جگہ ہم نے زا پڑھ لیا، ضاد اور زا کی آواز ایک جیسی ہے لیکن ہماری توجہ تجوید کی ادائیگی کی طرف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو آواز تو ہمارے سامنے کانوں میں ایک زا کی آواز سنائی دیتی ہے، ہم سمجھتے ہیں جی ضاد ادا ہو گیا، حالانکہ تجوید کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو ایک ایک حرف کی طرف توجہ ہو، تجوید کی غلطی بار بار روکنا۔ تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ حروف کی درستگی کرانا اور مخارج بتانا، ٹھیک ہے؟ ہم تو تجوید کی غلطی بار بار روک رہے ہوتے ہیں لیکن جو بچہ سبق سنانے والا ہوتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ ہم اس حرف کا مخرج بتائیں کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ آیا زبان کا حصہ
منہ کے کون سے حصے سے لگے گا تب یہ حرف ادا ہوگا. ہمیں ہر حرف کا مخرج معلوم ہوگا پھر جا کے بچے کی تجوید صحیح بہتر ہوگی. تو ہم سبق سنتے وقت بھی اگر حرف کی غلطی آ رہی ہے تجوید کی تو ہم اس حرف کا مخرج بتائیں کہ بیٹا واد. اس کا ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ زبان کی کروٹ کو بائیں یا جائیں اوپر کی جانب جو دانت ہیں کنارے کی طرف جو 6 داڑیں ہیں ان 6 داڑوں کے ساتھ اگر ہم لگائیں گے پھر جا کے واد ادا ہوگا. مخرج بتائیں گے بچے کو معلوم ہو جائے گا یار زبان کا فلاں حصہ لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم واد پڑھتے وقت زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہے, ہم مخرج بتائیں گے نہیں تو واد کہاں سے ٹھیک ادا ہوگا. اور چوتھا طریقہ یہ ہو گیا کہ صحیح ادائیگی کے لیے عملی مشق کروانا. عموماً ہم دھیان توجہ سے بھی سبق سن رہے ہو اور تجوید کی غلطی بار بار بھی روک رہے ہوتے ہیں, حروف کی درستگی اور مخارج بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ حرف ہے, لیکن عملی مشق کروا نہیں رہے ہوتے. بچے کو ہم خود پڑھ کے نہیں بتا رہے ہوتے کہ یہ حرف ایسا ہے. اس لیے استاد کی تجوید جتنی مضبوط ہوگی اتنی ہی اس کی بچوں کی تجوید بہتر ہوگی. کسی صاحب علم نے کیا خوب کہا کہ اگر استاد کی تجوید کو دیکھنا چاہتے ہو تو بچوں کا قرآن مجید سن لے. جتنا قرآن مجید بچوں کا بہتر ہوگا استاد کا بھی اتنا ہی اچھا ہوگا. تو یہ 4 طریقے ہیں. اگر ان 4 طریقوں کو سبق سنانے والا اور سبق سننے والا اپنائے گا تو انشاءاللہ العزیز ایک نہ ایک دن اس کا قرآن مجید اس طرز پر آ جائے گا کہ جو اس طرز ہمارے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اور جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمارے پیارے نبی نے صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام نے ہمارے اکابرین کو پڑھایا اور آج تک ہمارے پاس وہ قرآن مجید موجود ہے. ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید جو ہے صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہی 4 طریقے یہ 4 طریقے آپ کو ابھی میں پریکٹیکلی طور پر ایک کر کے دکھا دیتا ہوں. جی زال جو ہے نا زال نرم حروف سے ہے اور زال کو پڑھتے وقت یہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگے گی. اعوذ تو آپ نے پڑھا ہے اعوذ سا کی آواز نہ ہو. زال اعوذ 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 باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ. بسم اللہ. بسم میم کے نیچے زیر جو ہے یہ باریک نہیں ہوگی. بسم اللہ مل میں اور می اس کی آواز میں فرق محسوس ہو رہا ہے بیٹا آپ کو؟ جی میں کی آواز نہ ہو می. بسم اللہ. بسم اللہ. لے کی آواز نہ ہو لا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ آواز ہا میں مکس نہ ہو. نررحیم نہیں نررحیم. 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 اهدنا اے نہ ہو ای دی. اهدنا الصراط المستقیم. بیٹا موٹا قل قل. صراط المستقیم. بیٹا قاف قاف جو ہے زبان کی جڑ سے یہ زبان کی نوک ہے یہ زبان کا درمیان والا حصہ یہ زبان کی جڑ جو بس جڑ ہے نا یہ جب تالو کے ساتھ لگے گی پھر قاف ادا ہوگا. صراط المستقیم. مستقیم. صراط صراط المستقیم. سیٹی کے بعد ہے مستقیم. قاف مستقیم. مستقیم. قیم. قیم. دوبارہ پڑھو اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ بہت اچھے سنائے بیٹا. بیٹھ جو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے اور مزید قرآن بڑی اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بچے کو بغیر مار کے پڑھانا ہے کیونکہ مار سے تو بچے باغی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے
بغیر مار کے تعلیم ہم نے دینی ہے، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پیار محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ پڑھایا، اسی طرح ہم بھی بچوں کو بغیر مار کے پڑھائیں گے۔ اور دوسری بات، بچے سے سبق سنتے وقت اور اسی طرح اس کی غلطیوں کی درست تحقیق کرتے وقت جب وہ غلطی درست کر لے تو اس کی حوصلہ افزائی ماشاءاللہ بارک اللہ شاباش کے الفاظ سے بھی ہم نے کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔